واقعہ کوٹ کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر اگر آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں دو بندے بڑے ڈر کے لائق گزارتے ہیں یا بڑے باادب ہوتے ہیں. کبھی آپ نے خان صاحب دیکھے ہوں گے اور اولیاء کو دیکھا ہوگا. خان صاحب جیسے ہی کوئی بات کرنے لگتے ہیں عمومی طور پر اپنے کانوں پر ہاتھ لگاتے ہیں. بڑے کسی استاد کا جو کہ میوزک میں ان کا استاد ہوگا بھی اسی طرح وہ نگاہ ہے وہ اپنے دل سے فیض لیا ہوا ہوتا ہے ان کا انتہا کا ادب کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا ادب وہ چیز ہے جس کے ذریعے علم لدنی آگے چلتی ہے. علم لدنی وہ ہے جو سینہ کا سینہ چاہیے. ٹھیک ہے کس طرح دیکھیں نا ایک چیز یاد رکھیے گا حضرت علی المرتضیٰ جب بیٹھے ہوئے تھے ڈائر کے اوپر ممبر کے اوپر تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پوچھ لو مجھ سے دنیا میں کوئی چیز پوچھنی ہے. اتنا بڑا بلند و بالا دعویٰ کوئی ہستی ایسے نہیں کر سکتی. کتاب اس وقت ایک تھی مدد کی بات ہے کتاب تو ایک تھی قرآن پاک اور وہ بھی ابھی بکھرا ہوا ادھر ادھر ابھی وہ سمیٹا نہیں تھا گیا. پھر اتنا بڑا آج تو کتاب میں اتنی لکھ دی گئی سارا کچھ تو پھر ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پوچھ لو آج مجھ سے جو پوچھنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ فیض ادب کے ذریعے حاصل کیا ہے جو کہ علم لدنی کی صورت میں تھا سینہ بسینہ ملا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کی محبت اور ان کی ہدایت کی جس کی وجہ سے یہ ہوا اس کا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کبھی حاصل ہوتا ہے. تو جو میں بات بتا رہا تھا وہ نگاہ اکثر آپ دیکھیں جہاں سے فیض لیا ہوتا ہے اس کے ساتھ نسبت پہ ضرور کری ہوتی ہے. اگر وہ ہٹ جائیں تو ان سے وہ فیض کو چھین لیا. ٹھیک ہے بابا بلے شاہ صاحب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے وہ بڑا خوبصورت واقعہ کہ کسی نے کہا کہ آپ سید ہیں اور آپ کے جو مرشد ہیں وہ ہلائی ہیں کس طرح آپ خود سید ہیں. تو ان کے مائنڈ میں یہ بات آئی انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاتا. تو ان کی جو تمام طرح کا خیال تھا نالج کا مشین پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ منانے کے لیے اپنے اور منانے کے طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو پھر منانے کے لیے وہاں گئے تو وہ کہہ رہے ہیں ڈانس کرتے کرتے تم نے کہا بھولا ہے کہتے نہیں میں بھولنا بھول گیا تھا. ٹھیک ہے بھولنے والا تھا تو توبہ کی یہ بات بڑی واضح یاد رکھیے گا. استاد کا ادب اور والدین کا ادب اور اسی طرح جو سارے محبوبین خدا ہیں ان کا ادب بہت لازم ہے. جس جگہ سے فیض لیں اس جگہ کی توہین نہ کریں. کریم مصطفیٰ نے یہ کہا کہ جس نے ایک لفظ بھی مجھے سکھا دیا جو میرا استاد ہے جو مرضی کرنے چاہے مجھے جا کر دے. جس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ادب کا جہاں اتنا بڑا مقام ہے اور ٹیچرز کا ادب ہے جہاں سے فیض لیں اس فیض سے دوری جو ہے اس فیض سے یا اس جگہ سے دوری آپ کو علم سے اور زمان سے مجھے ادب سے دوری کا سوال ہے. بہلول دانا کا واقعہ جو کہ مامور رشید کے دور کے اندر ایک مشہور تھے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک کوئی تاجر تھا کہیں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو تاجر وہاں سے گزرا. اس نے پوچھا کہ میں نے بڑے انتہائی ادب کے ساتھ اکرام کے ساتھ میں غریب تھا تاجر تھا کہ غلامی نہیں تھا مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کاروبار کرنا ہے مجھے کہا کہ ایسا بتا دیں جس سے میں پیسے کما سکوں میری دولت کیا. انہوں نے یہ کہا کہ فلاں چیز لے لو تجارت کے لیے اور وہ بنا اسی طرح ادب کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا اور وہاں جا کے اس نے کوئی چیز جو کہی گئی تھی بولے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد انتہا کا منافع بہت بڑا امیر ہو. اسی طرح کچھ عرصہ گزرا تو بہلول دانا کہیں جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بندہ آیا اور بڑی گستاخی کے ساتھ وہاں سے ان سے کہا کہ گستاخی کے ساتھ بلاتے ہوئے کہ آپ میں کون سی تجارت میں مجھے یہ بتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ پیاز دے اتنے زیادہ پیاز دے. جب پیاز دیے آئے تو کہا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد دال ساڑھ کی ختم ہو گئی جو منافع تھا اس کا نہیں نقصان ہے. یاد رکھیے گا جس بندے نے جس جگہ سے فیض کیا ہے ٹھیک ہے اس جگہ سے اگر پیروی کرے گا اس کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتا. ڈگری کامیابی کا نام نہیں ہے.
استاد کی ادب کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، کہا جاتا ہے کہ استاد اگر بچے کو پڑھاتے ہوئے جس جگہ پر مارتا ہے، جس جگہ پر اس کا ہاتھ لگتا ہے، وہ جگہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں نہیں جاتا۔ اتنا بڑا مقام ٹیچر کا، اور اگر پھر اس کا کوئی بے ادب ہے، اس کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ کامیابی ڈگری حاصل کرنے کا نام ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، نہ نمبر لے جانے کا نام۔ دنیا کے اندر اس طرح میں پہلے بتایا، جہاں سے فیض آپ کو ملا ہے وہاں کبھی گستاخی نہیں کی ہے، وہاں آپ انکل اور آج اسی نسبت سے اسی طرح جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو یہ اولیاء ہیں یا یہ جو خان صاحب ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ادب کے ساتھ وہ چیزیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس انہیں کے کرم سے فیض ہے اور یہ چلتا آ رہا ہے اور چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ادب جو ہے بڑوں کا، اساتذہ کا تحائف ہوگی۔ اسی طرح ایک چیز آج کل اگر آپ کامن دیکھتے ہیں کہ ایسی ہستی اللہ تعالیٰ کے جو بہت پیارے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی کا اگر بتا ادب نہیں کرتا، اس سے پہلے میں نے بتایا وہ کامیابی کے راستے کی طرف کبھی نہیں جا سکتا۔ توہین کرنا مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ان کو جوش آ جانا چاہیے، وہ یہ ہے جہاں توہین رسالت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی گستاخی جو کرے، ان کی بے ادبی کرے، وہاں آپ کو جوش میں آنا، جذبے میں آنا، یا آپ یہ چیزیں اس طرح کے عمل کرنے کی بھی اجازت ہے، ادروائز کہیں نہیں ہے۔ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ایسی ہستی کی اس کا ادب اللہ تعالیٰ نے کروایا بھی ہے، اور آپ ہم پر فرض ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی چیز ہے تو اس کے ساتھ ضرور ہم کوشش کریں کہ ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں جو بے ادب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں ادب میں اس طرح میں نے پہلے بتایا کہ طریقہ کار کا نام ہے، استاد کی بات کی، اسی طرح والدین کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو والدین کے ادب میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی یہی کہ آپ ان کو بے کس طرح کریں، ٹھیک ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے ادب کے اسی حوالے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 90 سال تھی تو اولاد نہیں تھی، 90 سال ہو گئی اولاد کی، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اولاد چاہیے، اولاد ہوئی تو اسماعیل کی پیدائش ہوئی، پہلے پھر اسی طرح اسحاق جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ اب اولاد دی اتنی لیٹ دی اور اس کے بعد حکم کیا، کیا ہوا خواب دیکھا کہ ذبح کر۔ آپ جو والدین ہیں ان سے کبھی پوچھیں وہ اس چیز کو ضرور اس طرح کو فیل کریں گے کہ پہلے اولاد ہی نہ ہو، اتنی دیر کے بعد اولاد ہو، حکم یہ ہو کہ اس کو ذبح کر دیں تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، کہ ہمت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن انہوں نے جب اسماعیل علیہ السلام کو سنایا یہ خواب، انہوں نے کہا کہ جو آپ کو حکم ہے اس کے مطابق، انہوں نے بھی اسی چیز کا ادب کیا، ریکارڈ کیا، اور وہ ادب یہ تھا کہ میں حاضر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی دیکھنا تھا کہ کہاں کا حکم بچا رہا، ٹھیک ہے۔ جب رکھا گیا ذبح کرنے لگے تو کہا جاتا ہے کہ کی جگہ آ گیا اور وہ جگہ، ٹھیک ہے۔ تو ادب یہ، اور ایک دفعہ واقعہ کو مجھے یاد آ رہا ہے کیونکہ یہ جو ہستیاں ہیں جو محبوب ہیں خدا کے، ان کا ریکارڈ اگر آپ نہیں کریں گے کامیابی کی طرف، یا آپ دنیا میں بھی نہیں کامیاب ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ میں سے مجھے کون بتائے گا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ ایمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مان لینا، ٹھیک ہے، فرشتوں کو مان لینا، اور یہ وغیرہ کچھ باقی تھے انہوں نے بھی اس طرح کچھ۔ ایک ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو یہ پتا چلا کہ ایمان بھی آپ پہ قربان، میرا ایمان بھی آپ پہ قربان۔ عشق کی جو مناظر ہوتی ہیں، ادب کی مناظر یہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے لٹ سے کوئی چیز ادا ہو گئی تو وہ ہمارے لیے، اور وہاں چون چرا نہیں ہوتی، وہاں یہ نہیں ہوتا نفع اور نقصان کی بات نہیں ہوتی،
واقعہ یاد آ رہا ہے کہ غزوہ کے اندر ایک صحابی تھے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ تلوار ٹوٹی تو وہ تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں تلوار ٹوٹی ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک چھڑی اٹھائی اور چھڑی کھا کس طرح اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس میں کہا کہ یہ لائے اس کے سامنے۔ اب آپ اور میں تو کمزور ایمان والے ہیں، ہم کہیں گے جی وہاں تلواریں ہیں، ہم چھڑی کے ساتھ کس طرح کریں، لیکن کیوں چلانا ہے؟ ادب کا مقام یہ ہے کہ وہاں چھوٹنا نہیں ہے، آپ نے کوئی بھی، وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ وہ جا کے لڑے، اس کے ساتھ جا کے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ادب جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے انسان کو جس نے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنی ہیں، یاد رکھیے گا یہ آسان ترین طریقہ ہے کہ کامیاب ہونے کا ادب، کیونکہ بادب بامراد اور بے ادب بے مراد، ٹھیک ہے؟ جہاں جہاں سے آپ کو فیض ملا ہے، جہاں جہاں سے آپ کو نسبت ہوگی، جہاں سے آپ کو سکون مل گیا، وہاں ادب کا مقام ہے، یہ مقام ادب، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے حقوق ہیں، جو آپ کی چیزیں ساتھ دی گئی ہیں، ان کو طریقے ایسے ادا کرتے ہیں، وہ ادب۔ اب صرف والدین کا حکم ماننا، اس طرح میں والدین کے حقوق پہ جو بات کریں یا ادب کی بات کریں تو بہت زیادہ چیزیں ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ 7 دفعہ اپنی والدہ کو حج کروایا اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کے، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا، جس دن خود قلعے پہ سوئی ہیں اور تمہیں انہوں نے سوکھے پہ سلایا، تو والدین کا پھر حق کی کہ ان کا ادا کے مطابق اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو بات بتانے کا مقصد تھا وہ اس ٹاپک کو پوچھ کرنے کا وہ یہ ہے، یاد رکھیے گا جہاں سے بھی چاہے ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر کا اپنا ایک بڑا ادب ہے اور دوسرے انسان کا بھی ادب ہے، اس کے حقوق کو پورا کرنا، اس کے ساتھ کوئی برا نہ ہو جائے، آپ کسی کے ساتھ غلط نہ کریں، فراڈ نہ کریں، دھوکہ نہ کریں، یہ ایسے طریقے سے کسی کو ڈیل کرنا یہ بھی ادب ہے۔ تو ادب کو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ادب صرف چھوٹی سی ڈیفینیشن نہیں ہے، تو تمام لوگوں کے ساتھ اپنے ادب کو مضبوط کر دینا، اچھے طریقے سے نبھانا، اور یہ چیز ضرور یاد رکھیے گا وہ ہستیاں جو اللہ کو پیاری ہیں اور اللہ کے پیاروں کو پیاری ہیں، یاد رکھیے گا ان ہستیوں کا ادب سب پر لازم ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ نقصان اٹھا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو میں نے تھوڑی سی کوشش یہی کی تھی کہ آج خاص طور پر ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا ڈسکس ضرور کرتا تھا جو آج کے دور میں بڑھتے ہوئے ادب کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز میں نے بتا کہ موبائل کا استعمال، ٹھیک ہے؟ کوشش یہ کریں کہ والدین یا بڑے یا ٹیچر کو پڑھا رہا ہو یا اس کو موبائل کا استعمال نہ کریں، کیونکہ تربیت کے ذمہ میں آتا ہے، اور بے ادب اور گستاخ دو بندے یہ جنت نہیں کر سکتے۔ باقی تمام کے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے عمومی طور پر ایک منافق کی جو جہنم میں سب سے لوئسٹ درجے پہ، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جگت بازی آج کے دور کے اندر، اور خاص طور پر جو ماڈرن جو خاص طور نیو جنریشن مانی جاتی ہے اس میں بڑی بڑھتی جا رہی ہے کہ بچے فن کے طور پر کسی بڑے کی بات کے درمیان بات کاٹ کے اس پر جملے کستے ہیں جو کہ انتہائی طور پر یہ بھی بہترین ہے، ٹھیک ہے، اور گستاخی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی ہستیاں یا ایسے لوگ جن کے ادب کا حکم ہے ان کا ادب کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے، اپنے محبوبوں کے صدقے ہم پر کرم کرے، اور بڑوں کا ادب کرنا اور ان پیاروں کا ادب کرنا جن کے ادب کے صدقے شاید ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں توفیق دے بس۔ جی کسی کا کوئی کوشچن ہو؟ اصل دیکھیں ایجوکیشن کے علم کے ساتھ شعور لانا ایک چیز بڑی
کہ اس دور میں حضرت علی انسان نے کہہ دیا کہ ایک کتاب کی طرف بات تو وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ پوچھ لو دنیا کا علم. اس کا مطلب ہے کہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ ہے بھی. اور ایک بڑی مزے کی بات آپ کے ساتھ ہے, علم جو ہوتا ہے نا ہمیشہ کوشش کرے کہ وہ حاصل کرے جو بامقصد اور بافائدہ ہو. آج کے دور کی سب سے بڑی کہانی ہے بے مقصد علم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اور میں علم وہ حاصل کر رہے ہیں جب آپ اس, کیونکہ علم ہے عمل ہوتا ہے, علم ہے عمل. جس بندے کا علم پہ عمل ہوتا ہے اس کو پتہ لگے کہ یہ میں نے عمل کرنا ہے تو برا ہے, وہ ایسا نہیں آسنا. تو شعور جو ہے نا انسان کے پاس آج ہے بھی. اصل کمی یہ ہے کہ جس طرح یہ میں نے پہلے بتایا کہ ایسے لوگوں کی محفل میں جو ہے محبیت کے اندر جائیں, جہاں محبیت ہو اس محفل میں کوشش کریں کہ ضرور بیٹھا کریں, کیونکہ وہ آپ کو یہ چیز دیں گے, وہ جو شعور دیں گے, وہ جو نگاہ سے آپ کو پڑھائیں گے وہ کتابوں میں نہیں لگ رہا. کیوں کہا گیا ہے کہ جو نماز ہے ہزاروں نمازوں سے ایک نیک بندے کی محفل اچھی ہے, جو اولیاء ہیں ان کی محفل ہزاروں نمازوں سے بہتر. یہ حدیث میں آتا ہے. کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یا یہ جو عمل ہے اصل میں اس کے ساتھ نہیں ہے, شعور پہ روشنی پا جاتی ہے. سجدہ بھی کرنا ہے ادب کے ساتھ کریں. جب مقام ادب کی آپ کو سمجھ آ گئی, آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو یاد رکھیے گا آپ کا یاد ایسے ہوگا آپ کو پتہ بھی چلے گا. اور رہتی ہے, میں چیز پڑھ رہا تھا کل پرسوں, باسط صاحب سے کسی نے توجہ کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا توجہ یہ ہوتی ہے خون جو رندہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ برف کے اوپر جا کے اندر رہتی ہے, برفیلے علاقے میں, اور وہاں سے گرمی کے علاقے میں آ جاتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ہمیشہ اس کی یاد میں وہ اپنے بچے انڈے رہتے ہیں, اس کو اس یاد سے وہ گرمائش ہو جاتی ہے اور وہ انڈوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں. توجہ یہ اس چیز کا نام ہے توجہ. اور جب آپ کسی نیک بندے کی انعام یافتہ لوگوں کی محفل میں آ جاتے ہیں تو یہ توجہ کی آپ پر ہو جاتی ہے, اور آپ پھر وہ والا جو علم جو میں بتا رہا ہوں آپ کا تجربہ سے ہٹ جائے. اصل میں اس علم کی ضرورت ہے جو ہمیں شعور دے, جو ہمیں فائدہ ہے. ٹھیک ہے, جو اور کسی کا کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہو. سب دو ورڈ ہیں, علم اور تعلیم, اور ان دونوں میں سب سے جو امپورٹنٹ وہ کیا ہے, علم ہے یا تعلیم؟ دیکھیں حصہ کیا ہے علم اور تعلیم میں تو فرق کافی ہے. کہ علم ہے نالج کا ہونا, تعلیم کا مطلب ہوتا ہے نالج کا حاصل کر لینا, سیکھ لینا. ٹھیک ہے, اور معلم کا مطلب ہوتا ہے اس علم پر عالم بن جانا. ٹھیک ہے, اس جان. تعلیم کا حاصل کر یعنی اس چیز کا حاصل کر لینا تعلیم. ٹھیک ہے, علم صرف نالج ہے. اگر آپ کے پاس یہ موبائل ہے آپ کو یہ علم ہے, اگر اس کو چلانا سیکھ لیے یہ تعلیم. ٹھیک ہے, اور پھر اگر آپ اس پر ایکسپرٹ ہو گئے آپ عالم ہو. تعلیم کو بھی اس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں. علم دیکھیں نا, پہلی جو چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو تبلیغ کے بارے میں ضرور کس سے بات کرنی ہے کہ کس کو کرنی چاہیے. قاسم صاحب کہتے ہیں ہر بندے کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے. جس کا میں نے پہلے بتایا نا محبیت کا, جو بندہ وہ کہتے ہیں آپ کو دنیا نہیں دے سکتا نا وہ آپ کو دین نہیں دے سکتا. جس بندے نے جس کو بندہ آپ سے 10 روپے مانگے وہ نہ دے ہوتے کہ جنت میں نکالے دیتا ہوں, کہتے ہیں نا ایسے بندے کو تبلیغ ہی نہ کرتے. تو ایسے بندے سے جب تعلیم حاصل کریں گے نا, جس طرح میں نے پہلے بتایا جہاں نگاہیں کام کرتی ہیں علم لدنی کیا جاتا ہے, کتابوں کی شکل میں وہ نہیں ہوتا. وہ بڑی خوبصورت بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر ایک کتاب 1000 صفحے کی ہے اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح دودھ کے فائدے اور کس طرح دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے, اس پوری کتاب کو نچوڑ کے آپ ایک قطرہ دودھ کا نہیں بنا سکتے. دودھ پھر بھی آپ نے جس سورس کے پاس ہے وہیں سے جانا ہے تب یہ لکھیں. اس کا مطلب ہے کہ کتابیں پڑھ لینے سے علم صرف نہیں آتا. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے پہلے بتا دیا تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اور یہی چیز یاد رکھیے گا, پھر وہ علم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی بے ادبی نہیں کرنی.
جیسے ہی استادی کی آپ سے وہ سیکھ گیا. ٹھیک ہے, بڑی بڑی ایگزامپل ہیں. ایک ضرورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنا آپ نے جن سے فیض لیا تھا ان قدر کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ چیز بنا کے لے کر آنا چاہے یا کوئی چیز کا کھانا. تو کافی دیر ڈھونڈتے رہے تو ان سے ملے نہیں, یہ لکڑیاں نہیں ملی. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹانگیں ان کے اوپر وہ چیزیں ڈال کے آگ لگا دی اور اس کے اوپر لگا کر وہ بنا کے جن کو پتا ہوتا ہے. اور یہ چیز میں یاد رکھیے گا, یہ جو علم کا ہے نا منبع ایک ذات ہے اور ذات مصطفیٰ ہے. جس بندے نے بھی ویسے کیونکہ اولیاء کا کیا کام ہوتا ہے, یعنی نیک لوگ کا, ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ان کی پرستش کی جائے. وہ اپنی پرستش کرواتے نہیں, وہ اپنی بات نہیں کرواتے, وہ رستہ دکھاتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے کہ یہ رستہ ہے اور یہ وہ ذات ہے جس کو تم نے ماننا ہے اور دل سے تسلیم کرنا ہے. یہ سارا علم پھر الٹیمیٹلی آپ کو اس ہستی کے ساتھ دوسری بات کوئی ادب کے ساتھ وہاں سے دیں گے تو آپ دیکھیں آپ کامیاب کس طرح. بڑی ایگزامپل ہیں اس طرح کی آپ دیکھتے ہیں کہ اولیاء نے بڑے اس طرح یہ بشر العافی کا میں نے ایگزامپل دی, شراب پیتے ایک نام کے سب کے اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے میرے نام کو مبارک کیا میں تمہارے نام کو کرتا ہوں, دنیا میں نام ہوتا ہے. پھر جانور ادب کا رہے ہیں عادی ہوگی انسان جو ہے کہ اس کی ساتھ جو جانور کر رہے ہیں وہ کر بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب اس طرح کسی نے تعلیم دی نا آپ کو تو ایسا مل گیا تعلیم, اللہ کرے ہمیں بھی ایسا مل گیا تعلیم دینا, تو پھر دیکھیے گا چینج کیا ہے. پھر آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ روح کی روح کا بات ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اور کسی کا جی. اور کوئی رینج بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں انسانیت ادا کرنے کی اور ادب کرنے اور ادب کو آگے بانٹنے